بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ اب ایک تو اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف جو ہیں سید صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں امریکہ کے سعودی عرب اور عرب امارات کے دورے پر۔ یہ کوئی 6 روزہ دورہ ہے اور وہ جو اہم جو معاملات ہیں اس پر ڈسکس کرنے گئے ہیں۔ سعودی قیادت سے ملاقات میں مشترکہ امور پر گفتگو ہوئی ہے۔ ابھی تک ان کی جو ہے جو ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں وہ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ایک بڑا یعنی ہمارا چیف آف اسٹاف جو تھا ان کا چیف آف اسٹاف بھی تھا، ان کا چیف آف اسٹاف بھی تھا، ان سب کی ملاقات ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے سفیر بھی موجود تھے اس ملاقات کے اندر، اور ان کی طرف سے بھی جو لوگ اہم لوگ تھے وہ موجود تھے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ رسمی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان رسمی ملاقاتوں کی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے معاملے میں جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں اب پاکستان جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ میں جو ہے وہ معاملات کو لے رہا ہے، اور اس حوالے سے جو بھی بات کی جا رہی ہے بہت سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہے۔ تو یہ اور امید ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان اور جو سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں اور اب یو اے کی طرف تعلقات جو ہمارے خراب ہوئے تھے، جس وقت یمن کی بار ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے یمن میں اپنی فوجیں بھیجنے کو سے انکار کر دیا تھا، جو ایک درست قدم تھا، کیونکہ ہماری فوج جو ہے کسی مسلمان ملک کے خلاف نہیں بنائی گئی ہے، اور اگر کل ہم یمن کے خلاف بھیج دیتے تو پھر دوسری دفعہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ صاحب ایران کے خلاف بھی بھیج دیں آپ، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارا دشمن تو دنیا میں صرف 2 ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے، تو باقی تو ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے۔ اسرائیل سے ہماری تو دشمنی نہیں ہے، نہ ہمارے سے اس کی سرحد ملتی ہے، لیکن اس نے دشمن ہمیں خود بنا رکھا۔ انڈیا سے ہماری دشمنی ڈائریکٹ ہے، کیونکہ وہ ہماری سرحدوں پر ہے، وہ ہمیں قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو دورہ ہے جناب چیف کا وہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے، اور ہم اس دورے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور جو انداز ہے وہ بالکل یعنی جو رسمی انداز ہوتا ہے جو کہ ایک 2 ملکوں کے درمیان میں جس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں اس طرح کے مذاکرات ہوئے ہیں۔ اس میں جو خاص طور پر جیسے بھائی بندی ہوتی تھی کہ صاحب یہاں پر آ رہے ہیں تو اب یعنی وہ عمران خان ان کی گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، یا وہاں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر خاص طور پر محمد بن سلمان صاحب کو خاص توجہ دیتے تھے، وہ سلسلہ نہیں ہوا۔ اس دفعہ جو ہوا ہے یہ سارا بالکل ایک عین جو بالکل ایک طریقہ کار ہوتا ہے فوج ٹو فوج کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات یہاں پہ کیے گئے ہیں، اور میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ اچھا ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو مذاکرات ہوں، اور یہ بھائی بندی کا جو کنسیپٹ ہے یہ اب اس میں کوئی اگر جان ڈالی جا سکتی ہے تو ڈالیں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست تو ریاست کے درمیان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اور سعودی عرب دونوں کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہم اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی نظروں میں بھی نہ آئیں، اور امریکہ کے ساتھ میں بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، انہوں نے چین کے ساتھ میں تعلقات اچھے کیے ہیں، ہمارے اس میں ہماری جو ہے یعنی فیسیلیٹیشن ہمارے شامل ہے، سہولت کاری ہماری شامل ہے کہ چین سے اچھے تعلقات کرانے میں ہماری یہ کام تو جو سہولت کاری ہے یہ تو ہم نے امریکہ کے ساتھ میں بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمیں سزا بھی دی امریکنوں نے، تو یہ بحث الگ ہے۔ لیکن یہ کہ ہم ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھی بات ہو تو ہم اپنے دوستوں کے لیے یا جو بھی ہم سے درخواست گزار ہو اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اب اس وقت جو صورتحال ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ چین نے چین اور روس یعنی سعودی عرب کے درمیان میں جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور امریکہ کے لیے ایک قسم کا ان کو اشارہ ہے، ان کو ایک پیغام ہے، ان کو ایک تار دیا گیا ہے کہ صاحب ہمارے پاس دوسرے آپشن موجود ہیں، صرف آپ ہی کا آپشن موجود نہیں ہے کہ صاحب آپ ہمیں اسلحہ دیں گے تو ہی ہمارا ملک چلے گا، جیسا کہ ٹرمپ کہتے تھے کہ ہم اگر سعودی عرب کو اگر ہم دفاع کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پیسے دیں، تو امریکہ میں اب سارے پیسے سعودی عرب کے تو آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں،
تو وہ تو صرف کاپی سے ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر میں شفٹ ہوتے ہیں، یا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں شفٹ ہوتے ہیں. آج کل رجسٹر کی جگہ پہ تو کمپیوٹر آ گیا نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر پاکستان کے جو چیف آرمی اسٹاف نے جو ان کا پہلا دورہ ہے، پہلا غیر ملکی دورہ ہے اور سعودی عرب کا دورہ ہے، تو اس لحاظ سے وہ پہلے بھی وہاں رہ چکے ہیں ملٹری اٹیچی کے طور پر، اور اب جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی راہ رسم بہت پرانی بھی ہوگی، اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بہت سی جگہوں پہ موجود ہوں گے، ان کے اپنے ذاتی تعلقات بھی ہوں گے، تو وہ شاید کام آئے اس وقت جو وقت ہے مالی مشکلات والا. مالی مشکلات کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ صاحب جنوری کے اینڈ تک، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جنوری کے اینڈ تک ہمیں کوئی نہ کوئی امداد ملے گی وہاں سے دوستوں سے. جی. اور انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ چین جو ہے وہ اپنے جنوری کے اینڈ میں بڑھا دے گا، اپنی ایکسٹینشن کر دے گا. جو اب $5.5 ارب رہ گئے ہیں آپ کے پاس، آپ تو آپ کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتے. $8 ارب کو تو آپ کو ادا کرنے ہیں اس سال، تو اب کہاں سے ادا کریں گے؟ تو IMF پر آپ کو جانا ہی غلطی تھی. پھر بعد میں تو ہمارے بہت سے جو ہیں وہ کہنے لگ گئے تھے کہ صاحب جانا ضروری تھا، کیونکہ اور دوسرے آدمی پھر آپ کو قبول نہیں کرتے. جی میرے صاحب اس پہ مزید بات کریں گے. بہرحال آرمی چیف کا دورہ اہم ہے اور بہت اہم ہے. جی. اور ابھی جو ہے وہ ہمارے سے جو UAE والے ناراض ہو گئے تھے، میرے خیال میں اب ان کو جو صورتحال کا پتہ لگا خود بھی وہ نکل گئے ہیں وہاں سے جو یمن کی وار سے. جی. تو انہیں ہماری دانائی کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان واز رائٹ. تو اس وقت تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے اور پاکستان سے ہم اس کا بدلہ بھی لیں گے. تو اس وقت کے وزیر تعلیم صاحب نے یہ بات کہی تھی، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ کبھی بھی اپنے بھائیوں سے نہیں لڑا جاتا ہے. تو کل سعودی عرب آپ پہ حملہ کر دے گا تو کیا کریں گے؟ ہم سعودی عرب کے وجہ سے آپ پر حملہ کریں گے، یا آپ حملہ کر دیں گے سعودی عرب پہ تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے سعودی عرب میں؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے، بھائیوں میں تو صلح کی جاتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے. تو وہ ہم تو اس پر عمل پیرا ہیں. ہماری فوج اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ جا کر مسلمانوں پہ حملہ کرے. ہماری فوج تو ہم اپنا دفاع کرتے ہیں. ہم تو انڈیا کے خلاف بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر انڈیا ہمارے خلاف ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ہمیں حالت جنگ میں رکھتا ہے تو ہم مجبور ہیں کہ ہم کیا کریں. اس میں ہمیں اپنے بچاؤ کے لیے اپنا سب کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ دیکھیں نا اب جو آپریشن والا معاملہ ہے جنوبی وزیرستان کا، جنوبی وزیرستان میں اب دیکھو گوڑا جو ہے انڈیا ملوث ہے اس کے اندر. جی. امریکہ ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے، اسرائیل ملوث ہے، اور بہت سے ممالک ملوث ہیں. جنوبی وزیرستان میں جب ہمیں 11 دہشت گرد ٹھکانے لگائے گئے ہیں، مارے گئے ہیں. جی. وہاں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا ہے، اہم کمانڈر مارا گیا ہے. مسلح گروہ کو انہوں نے کہا ہے حکومت نے کہ مسلح گروہ کی ریاست کو ریٹ کو تسلیم کرنا ہوگی، ورنہ تو ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، ماریں گے. پھر پیپل پارٹی نے کہا کہ مسلح گروہ کے ساتھ میں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. جیسا کہ عمران نے کہا تھا کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کی، اس سے TTP سے مذاکرات کے نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مدد کیا ہے، انہوں نے اپنے سلیپنگ سیل بنائے ہیں، انہوں نے اپنے سہولت کار بنائے ہیں. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات نقصان کرتی ہے. اس سے بڑھ کے بات کی تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے. اس پہ ہم کوشش کریں گے عبدالرزاق برق صاحب کو لے لیں. وہ چمن سے ہمارے دوست ہیں پرانے، وہ بہت غصے میں رہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ کو بولنے کے لیے. چمن کے سینئر صحافی بھی ہیں. جی. تو خیر وہ ان کا موقف یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ جی طالبان کے ٹھکانوں پہ حملہ کریں گے. پہلے انہوں نے یہ کہہ دیا، بعد میں پھر اس سے انکاری ہوئے کہ نہیں ایسا نہیں کہا. لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا پڑے گا بعد میں. چلیں کیونکہ باڑ کی دیکھیں فوٹیج چل رہی ہے نا، باڑ کی وہ بالکل ہٹا رہے ہیں، وہ ہٹانے نہیں دیں گے. وہ طالبان آگے گاڑی کھڑی کر کے ہٹا رہے ہیں، کاٹ رہا ہے وہ تار کو باقاعدہ کھڑے ہو کے. پھر اس پر ہم روک دیں گے نہیں. جی. لیکن وہ ہمیں روکنا پڑے گا ورنہ یہ ہمارے لیے مشکل ہوگی. عبدالرزاق برق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی عبدالرزاق برق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت مرزا صاحب خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ فرمائیں آپ کے کیا حال ہیں؟ خیر خیریت. اور چمن کا موسم کیسا ہے؟ بہت سرد ہے. بالکل 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 -4 چل رہی ہے سر. اچھا مارچ چل رہی ہے. تو ابھی بتائیے کہ آپ کا جو صورتحال ہے وہاں پر چمن کے دونوں سائڈ پر، جیسا کہ آپ نے مجھ سے کہا فون پر کہ دونوں سائڈ پر گولہ باری ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے شہری جو ہے وہ ناحق مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو بتائیے اس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ سر اصل یہ جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان جب جنگ شروع ہوتی ہے تو دونوں طرف سے جو ہے عوام کو سخت نقصان پہنچے جاتے ہیں. یہاں جو تجارت ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور یہاں
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन हर रोज 25,000 से लेकर 15,000 तक लोग जो है वो आते जाते हैं, तिजारत होते हैं, करोड़ों रुपए के कारोबार यहाँ होते हैं। जब ये जंग होती है तो फिर ये जंग का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ आप झड़प कह सकते हैं इसको, जंग थोड़ी होती है, ये झड़प है जी। फिर साहब बर्क साहब के जज्बाती बातें जारी रहेंगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है उनका भाई गुबार निकालना जरूरी है, इस लिहाज से कि उनको गुस्सा बहुत है, लेकिन वो बहुत सी बातें ब्रेक के बाद मजीद उनका गुबार निकालेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, बर्क साहब जो है टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी बर्क साहब, अपनी बात को मुकम्मल कीजिए, आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। अगर झड़प होती तो इसमें आवाम का क्या कसूर है? वो झड़प में से जो भी आ जाएगा, जब लपेटे में वो आ जाएगा। जंग थोड़ी है, जंग पे तो बहुत बड़ी जंग का मतलब तो ये होता है कि फुल फ्लेज वार जब होती है तो एक दूसरे पे हमला करते हैं, हवाई हमला तो नहीं हुआ ना एक भी। चलिए आप कहें, आप जो भी कहना चाहते हैं कहें, आप कहें जो मर्जी आपकी। बात ये है कि ये जो झड़पें होती है किस वजह से होती है? ये असल वजह ये है कि वो हुकूमत पाकिस्तान ने जो डिविडेंड लाइन है उसमें 2017 में जो है उन्होंने एक बाड़ लगाई थी। उस बाड़ का मकसद ये था कि हम दहशतगर्दों को रोकेंगे, और जब ये बाड़ उन्होंने लगाई तो अफगान हुकूमत को उन्होंने और यहाँ की जो आवाम है, यहाँ जो ताजर हैं, यहाँ जो दोनों तरफ से एक कलीमे गो लोग हैं, एक जबान के लोग हैं, एक कल्चर के लोग हैं, ये उन्होंने इत्मीनान में नहीं लिया। और जब ये तालिबान जो है वो बाढ़ को नहीं छोड़ते हैं तो वो जो है फिर झड़पें शुरू हो जाती है, जिसके वजह से नुकसानात जो है वो तिजारत को होते हैं और आवाम को होते हैं। गोले जो है वो सरेआम लोगों के घरों में पड़ जाते हैं, इससे बेगुनाह लोग जो है वो मर जाते हैं। इसकी वजह से एक तो ये हुआ कि जब ये जंग या झड़पें शुरू हुई, पैटा से भारी तादाद में असलहा जो है वो बॉर्डर तक पहुंचाया गया, और इसी तरह अफगानिस्तान के जुनूबी सूबा जो है कंदाहार, उससे भी एहतियार जो है वो भारी जो एहतियार है वो बॉर्डर तक पहुंचाई गई ताकि झड़पें और भी तेज हो जाए। ये मसले का हल नहीं है। इस मसले का हल ये है कि अगर हमारे हुकूमत पाकिस्तान या अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, अगर वो ये चाहते हैं कि इस इलाके में अमन हो, इस इलाके में तिजारत हो, इस इलाके में लोगों को रोजगार मिले, तो वो ये जो बाढ़ का मसला है वो मुज़ाकरात। तो भाई बर साहब एक बात सुने, देखिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। डिविडेंड लाइन जो थी, डिविडेंड जो था वो यहाँ हाकिम था अफगानिस्तान का, उसने जो डिविडेंड लाइन सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में नहीं है, जो ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान है वो भी डिविडेंड लाइन है, जो ताजिकिस्तान के दरमियान में लाइन है वो भी डिविडेंड लाइन है। सारी डिविडेंड लाइन जो तय हो गई थी, सारे लोगों ने दस्तखत किए उस पर, सारे जितने भी उस वक्त के ज़माने के जो लोग थे उन्होंने दस्तखत किए हैं इसके ऊपर, क्योंकि आज तक अभी तक आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, और हम लोगों ने भी क्लियर करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन हम आपको बहुत से मटीरियल भेजते हैं, आप उसे पढ़ें, और उसमें सबके जो है उस वक्त के जो हुक्मरान थे जिस वक्त ये डिविडेंड लाइन बनी है, अंडर द लीडरशिप ऑफ जो चेयरमैनशिप ऑफ द डिविडेंड, जो उस वक्त का वहाँ का वायसराय था, जो नहीं कमांडर था, वायसराय नहीं था, कमांडर था, उसकी सरगर्दी में ये डिविडेंड लाइन बनी थी, और उसमें ये सब ने दस्तखत किए थे। तो ये बिल्कुल एक सरकारी एक बिल्कुल मुकम्मल तौर पर एक इंटरनेशनल सरहद है। अब आप बताइए सर ये जो जिस माहिदे की आप बात कर रहे हैं, आपको मटेरियल मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, मेरा मैगजीन आज आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, फिर तबसरा कीजिएगा। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर, ये जो माहिदा हुआ है इस पे न तो तालिबान ने दस्तखत किया है, न करज़ी। भाई तालिबान उस वक्त था ही नहीं है, जिस वक्त माहिदा हुआ है उस वक्त तालिबान का कोई वजूद नहीं था, जो भी हुक्मरान था उसके दरमियान में माहिदा हुआ है। अब तालिबान उसको अंडू नहीं कर सकते। सर इस माहिदे पे तो पाकिस्तान ने भी दस्तखत नहीं किया है ना। नहीं ठीक है, तो फिर देखिए भाई, जिसने भी दस्तखत किया वो हिस्सा पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में जितने का भी है
تو پاکستان نے دستخط نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ وہ جو علاقہ ڈیفینڈر لائن بن گئی ہے وہ تو بن گئی ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ افغانستان کی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہماری یا طالبان کو یہ حق نہیں ہے کہ جو ہماری بارڈر لائن ہے اس کو توڑے۔ وہ جو طریقہ جس راستے سے آپ ہمیں لے کے گئے تھے وہاں پر جو اسپین بولدک اسی راستے سے آئیں، ساری طرح ادھر سے کریں، ہر طرف سے کیوں کرتے ہیں؟ سر تو پھر یہ اگر طالبان ہم لوگوں کو مارتے ہیں تو طالبان کو اقتدار میں کس نے لایا؟ نہیں بھائی، طالبان کو لایا امریکہ لے کے آیا، ہم لے کے آئیں کیا؟ نہیں تو کیا آپ نے حکومت پاکستان نے دعا امن معاہدے میں فعال کردار ادا نہیں کیا؟ کیا بھائی ہم نے تو اپنے اس وقت یہ خیال کیا تھا کہ ہمارے بھائی ہیں، افغان بھائی ہم کی مدد کرتے ہیں اور امن ہو جائے، اب امن کریں گے۔ ہم نے تو آپ کو روس کے ساتھ بھی ساتھ دیا، ان کا اور روس کو ہرایا۔ آپ کو امریکہ کے معاملے میں آج تک ہمیں امریکہ سزا دے رہا ہے، اور یہ طالبان جو ہے معاہدہ کر بیٹھے ہیں امریکہ کے ساتھ میں خفیہ۔ تو اس کو کس طرح سے آپ اس طرح سے سوچیں نا بات کو۔ سر تو آپ کیوں غلط فیصلے کرتے ہو؟ آپ کیوں کسی اور کی جنگ میں کیوں خود؟ نہیں، ہماری جنگ میں نہیں ہے، ابھی اس وقت طالبان الٹا کام کر رہے ہیں، وہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے خلاف۔ ویسے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے ان کی جنگ کیوں ان کی حمایت کی؟ یہ بھائی حمایت اس لیے کی، ہمارے بھائی سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ کل کو ہمارے پاس آ جاتے، پھر چمن کے اندر بیٹھے ہوتے، پھر تو ہم نے ان کا یہ موقف ہے۔ ہاں، تو ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اچکزئی ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں، ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آپ چمن کے بارڈر سے ہمیں بھی تو لے کے گئے تھے یہ لوگ خفیہ طور پر، جب ہمیں تو بغیر اس کے پاسپورٹ کے لے گئے تھے۔ اب جھڑپ میں ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، ظاہر وہ ٹھیک ہے، ہم اس میں وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے کو نقصان کیسے ہوگا؟ یہ بات افغان حکومت سے ہماری حکومت کو بات کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، یہ ڈاکومنٹیشن ہے ہمارے پاس، اور اس ڈاکومنٹیشن کے تحت ہمیں باڑ لگانے کا حق ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ اگر ایک آدمی نالائق آدمی ہے، اگر کوئی آدمی گڑبڑ کرتا ہے تو اب اس کے پیچھے ہم جائیں گا؟ کبھی ہم نے رانا ثناء اللہ کو قبول کیا ہے کہ وزیر داخلہ کے طور پہ بھی؟ آپ بتائیں رانا ثناء اللہ کیا آپ بات کرنا چاہتے ہیں برق صاحب؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پہ حملے کریں گے، نہیں کرنے دیں گے ہم افغانستان میں، ہم اب کبھی بھی نہیں کریں گے حملہ۔ لیکن وہ اپنے بات سے مکر گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا ہو گیا نا، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ڈر گیا وہ، پھر اس کو سمجھا دیا کسی نے، عقل مند آدمی نے، کہ تم جیسا آدمی بیوقوف آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ افغانستان پہ حملہ کرے گا؟ ہم تو نہیں کریں گے کبھی بھی افغانستان پہ حملہ۔ نہیں تو پھر جب کوئی بندہ ڈرتا ہے تو وہ وزیر داخلہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس کو کیوں وزیر داخلہ بنا جاتا ہے؟ بھائی آپ بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، اب اس میں کیا بات ہے؟ ہر ایک آدمی بن جاتا ہے، جو بیوقوف آدمی تو وزیر بنتے ہیں اور عقل مند بنتے ہیں کیا؟ اس کو سفارتکاری کا جب کسی بندے کو، کسی سیاستدان کو خارجہ پالیسی کا پتہ نہ ہو، بھائی تو ابھی اس نے اپنے بات سے رجوع کر لیا ہے، تو اس پر آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گیا اپنی بات سے، ختم ہوئی بات۔ نہیں، مجھے خوش ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ٹینشن پیدا ہوا دونوں ممالک کے درمیان۔ ٹینشن اس نے ختم بھی کر دیا نا، کہا کہ نہیں کریں گے ہم، بس ختم ہوئی بات، اور کیا کرے گا پھر؟ جب ایک آدمی نے اپنے آپ سے رجوع کر لیا، اس نے کہا کہ میں نے غلط کہہ دیا، میں واپس لیتا ہوں، تو معاملہ ختم۔ اس میں بعد اس کو اختیار نہیں تھا کہنے کا، اول تو وہ وزیر خارجہ نہیں ہے، وہ وزیر دفاع نہیں ہے، وہ ایک وزیر داخلہ ہے، اس کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ بیان بازی کرے۔ وہ غلط اس نے بیان دیا، جب اس کو دبایا گیا تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی، مجھے بیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا، تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھی بات ہے کہ ہمیں اچھی سیاسی پالیسی بنانی چاہیے جو اس قوم کے مفاد میں ہو۔ یہ پاکستان آزاد ملک، اب جو آپ بات کر رہے ہو تو آپ کو کوئی منع کر رہا ہے؟ ہم تو آپ کو منع نہیں کر رہے، آپ جو بولنا چاہتے بولو۔ تو رانا ثناء اللہ بھی اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے بول گیا۔ ابھی پھر جب اس کو سمجھایا گیا کہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، تم کیسے بولتے ہو؟ تم وزیر داخلہ گیا اندر کی اپنی بات کرو نا، تمہارا کیا اختیار ہے؟ تم وزیر خارجہ ہو، تم بولو گے اس بات پر، تم وزیر دفاع ہو، اس بات پہ بولو گے، تو اس نے پھر اپنے آپ کو واپس لے لیا۔ اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا آپ بتائیے کہ آپ نے کہا ایک سوال اور بھی ہے آپ کے کہ ہم امریکہ کے ایک بار پھر افغانستان کے خلاف ہم بالکل استعمال امریکہ کے خلاف نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے 2 دفعہ امریکہ کے ساتھ دے کر ہم امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن ہم نے امریکہ کا ساتھ دوسری دفعہ نہیں دیا۔
ہم نے افغانستان کا ساتھ دیا، اور افغانستان کے ان کا جو سارے امریکہ کے لوگ جو ہیں ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم کیوں افغانستان میں ہارے، ون ورڈ پاکستان، کیونکہ ہم نے اپنے بھائیوں کی حمایت کی، ان طالبان کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ ابھی تو امریکہ کے وزارت خارجہ نے جو بیان دیا ہے وہ رد کر دیا ہمیں۔ آپ پڑھا کریں، ہماری جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کا 26واں 27واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس کی امداد نہیں لیں گے، اس کے بعد میں ہم نے رد کر دیا اس کے امداد کو۔ اچھا اچھی بات ہے۔ آپ پڑھیں پورا پڑھا کریں نا۔ اچھا ہم نے اس کی امداد کو رد کر دیا کہ ہم امریکہ کی امداد نہیں لیں گے۔ بات تو یہ ہے، اس وقت اطلاع یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے وہ حکومت پاکستان کو پیسے دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی کو جو ہے ایک بار پھر شکست دیں گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو شکست نہیں دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ جو ہے اس خطے میں جنگ کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے یہ بات، پاکستان کو یہ بات معلوم ہے، اور اس لیے ہم ان کی مدد نہیں لے رہے۔ آپ یہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے اس کی جو آپ تفصیل پڑھ لیں، جو 40 نکات ہیں اس کو پڑھ لیں، اس میں سے 27واں نقطہ 27واں نقطہ یہ ہے کہ ہم امریکہ سے امداد نہیں لے رہے۔ بات یہ سر، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے کور کمانڈر کی، یہ تو پہلے ہوئی ہے، لیکن امریکہ کے بیان تو آج آیا ہے سرکار۔ آج نہیں آیا ہے، 2 روز پہلے آ گیا ہے۔ وہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم پیسے ہم دینا چاہتے ہیں، وہ تو ہمیں بیوقوف بنانا چاہتا ہے، ہم نہیں بن رہے۔ ڈان اخبار کے ایڈیٹوریل میں یہ رپورٹ آئی۔ بھائی آپ نے یہ پرسوں بھی یہ بات کہی تھی، آئی تھی رپورٹ، ہم نہیں لے رہے اس سے مدد۔ بھائی آپ کو بتا رہے ہیں، برق صاحب اس بات کو تسلیم کر لیں آپ کہ ہم نہیں لے رہے اس سے مدد۔ اچھا یہ اچھی بات ہے۔ اچھا یہ وہ ہماری حکومت جنگ نہیں چاہتے ہیں، جب ہماری حکومت جنگ نہیں چاہتے تو یہ اسلام آباد میں، یہ لکی مروت میں، بنو میں یہ کیا ہو رہا ہے سرکار؟ بھائی آپ کی ٹی ٹی پی کر رہی ہے تو ٹی ٹی پی کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں۔ نہیں، جب آپ کارروائی کر رہے ہو تو یہ حملے کیسے کر رہے ہیں سرکار؟ انہوں نے جب ہم نے ان کے ساتھ میں معاہدہ کیا تھا تو انہوں نے اپنے سلیپر سیل بنا لیے، تو ابھی ہم ان کو ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر دیگر موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب ذرا یہ اسحاق ڈار صاحب والی بات کر لیں۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار کے 100 دن جو ہو گئے تجرباتی، اب اس میں شرح سود میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، مہنگائی انتہا پر ہے، گیس نایاب ہے، پیٹرول مہنگا ہے، روپے کی قدر میں جو ہے وہ اور کمی ہو گئی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر میں صرف آپ کو میں فگر دے دوں پھر آپ اسے تبصرہ کر دیجئے۔ اب دیکھیے جو 28 سپٹمبر 2022 کو اسحاق ڈار نے وزارت خزانہ کا جب قلمدان سنبھالا تھا، تو اب اس کے 16 دن پورے ہونے پر جو ہم جائزہ لیتے ہیں تو پہلے ستمبر 2022 میں مہنگائی کی شرح 23.2% تھی، جبکہ اکتوبر 2022 سے دسمبر کے دوران مہنگائی کی شرح جو ہے 25% ہو گئی، یعنی 23 سے 2 بڑھ گئی۔ شرح سود میں 100 جو پوائنٹس یہ تھے وہ اضافہ ہوئے ہیں اور 15 سے بڑھ کر 16% کر دیا گیا۔ یوں پاکستان کی موجودہ شرح نمو جو ہے گزشتہ 24 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ان 100 دنوں کے دوران اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 جو پوائنٹ انڈیکس ہے وہ 41,518 پوائنٹ سے کم ہو کر 40,716 ہو گیا ہے، اور KSE 30 کا انڈیکس جو ہے وہ 15,561 پوائنٹ سے کم ہو کر 15,053 پوائنٹ پہ آ گیا ہے۔ اس دوران اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری 334 ارب روپے بھی گنوا بیٹھے۔ ایک تولہ سونے کی قیمت 1,45,400 روپے سے بڑھ کر 1,83,600 آج ہوئی ہے، ورنہ تو 1,88,000 تھی کل تک۔ یعنی فی تولہ کے اندر جو ہے 38,200 روپے مہنگا ہوا ہے، جو کہ پہلے کل تک جو تھا وہ 3,000 مزید بڑھا ہوا تھا، 41,000 پہ پہنچا ہوا تھا۔ پیٹرول لیٹر جو ہے 237.47 روپے سے کم ہو کر 214 روپے پہ آیا، تاہم حکومت پیٹرول پر
لیوی میں جو 13 روپے کا اضافہ کر کے اس کو 37 روپے 42 روپے کر دیا، روپے سے 50 روپے کر دیا، اور ڈالر جو ہے 233 روپے سے کم کر کے 227/1 کر دیا، میں نے 0.1 کر دیا. تاہم عام مارکیٹ کو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 250 سے 260 روپے میں مل رہا ہے. اب میں یہاں چھوڑتا ہوں، اب آپ پہ بات کرتا ہوں. آپ فرمائیے کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. دیکھیے یہ سب جو باتیں آپ نے جو اسٹیٹسٹکس دی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نیو لبرل ماڈل ہے یہ فیل ہو چکا ہے. یہ پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر رہا ہے، یہ پاکستان کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف لے جا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوئی اور ملکوں کے بھی مسائل اس قسم کے آئے ہیں تو انہوں نے بڑی پریگمیٹکلی اس ماڈل کو ابینڈن کر کے اور وہ ایسے سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ملک جو ان کے لیے بہتر ہیں ان کی معیشت کے لیے. ہمیں اس ماڈل سے کیا کرنا ہے؟ کوئی یہ ہمارا مذہب تھوڑی ہے. ہمیں تو اپنے ملک کے مسئلے حل کرنا ہے، ہمیں تو اپنی ملک کی معیشت کو بچانا ہے ڈوبنے سے. مگر ہمارے جو حکمران ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لگتا ہے ان کو پاکستان کے مسئلوں سے، پاکستان کو اس کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچانا ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو باہر سے لایا جاتا ہے تو یہ ان کی جو ڈکٹیشن ہے بس اس پہ چلنا ہے، چاہے اس ڈکٹیشن سے پاکستان میں تباہی آئے، چاہے اس ڈکٹیشن سے پاکستان کے کوئی حالات ہو، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. نہ تو یہ پریگمیٹک ماڈل وہ کوئی کر رہے ہیں کہ کوئی پریگمیٹزم لے کے آئیں. یہ مستقل 30 سال سے دیکھیں 90 کی دہائی کی شروع میں بلکہ 80 کے آخر میں یہ ماڈل آنا شروع ہوا اور اب ہمارے 30 سال سے زیادہ ہو گئے اور اس 30 سالوں میں دس ماڈل ہیز ناٹ ڈیلیورڈ. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا پریگمیٹک ہوں. میں نے اسی پہ ایک کتاب لکھی ہے اور میری کتاب کا وہ ہے عنوان ہے آلٹرنیٹیو ٹو دی IMF اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. اس میں نے نہ صرف بیلنس آف پیمنٹ کرائسس مینجمنٹ کا طریقہ بتایا ہے بلکہ اور سارے جو ہمارے وہ ہیں اور پاکستان کی معیشت کے اور سیکٹرز ان سب پہ میں نے بتایا ہے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس وقت کہ ہم پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بچائیں اور اس کے لیے ہمارے لیے نیو لبرل ماڈل یہ ماڈل ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. اور یہ جو مینیجرز ہیں یہ بھی پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کی معیشت پہ نت نئے تجربے کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے شاید کہ یہ ان کو ماڈل کو بدل نہیں رہے کیونکہ یہ بڑی کامیابی سے پاکستان کو اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف لے جا رہا ہے. تو آپ کا جو یہ جو کتاب ہے یہ کب اس کو آپ لانچ کر رہی ہیں؟ جی میں اس کو بس میرے خیال سے ہفتے 10 دن میں لانچ کر دوں گی کراچی میں، پھر انشاءاللہ اسلام آباد میں اور پھر لاہور میں بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی اس میں آپ نے سولوشن دیے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ کوشش یہ کریں آپ کہ یہ جو ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ڈیسیشن میکرز ہیں، ان تک یہ کتاب پہنچے. انگریزی میں ہے؟ جی انگریزی میں ہے. ہاں تو یہ پڑھ لیں گے، انگریزی میں ہے تو پڑھ لیں گے پھر یہ. جی مگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سولوشنز میں نے پچھلے 22-25 سال سے میں مستقل ان کو سولوشنز دے رہی ہوں تو یہ نہیں ہے کہ سولوشنز اویلیبل نہیں ہیں مگر حکومتوں کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ کوئی ایسے سولوشن کو لایا جائے جس سے پاکستان کے مسئلے حل ہو سکیں. پاکستان کے مسئلوں کا حل موجود ہے مگر حکومتوں کے پاس چاہے وہ موجود. آپ کا یہ خیال یہ ہے کہ آپ یہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کو اگر وزیر خزانہ بنا دیا جائے تو آپ اس کا مسئلے کا حل کر دیں گے؟ جی بالکل، اس کا مسئلے تو کا حل موجود ہے. میں نے اس میں 20-25 سال سے اس پہ کام کر رہی ہوں. کوئی خاص بات آپ نے کتاب میں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہو وہ بتا دیں ایک آدھ. اچھا، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے حساب سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے اس میں کہ دیکھیے ہمارے پاس پاکستان جو ہے ایک بہت دولت مند ملک ہے، ہمارے پاس بہت سے قدرتی وسائل ہیں مگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیا کرتا ہے. پاکستان اپنے قدرتی وسائل یا تو مفت میں دے دیتا ہے ملکوں کو یا باہر کی کمپنیز کو اور یا بالکل اونے پونے، کیونکہ ہمارے جو حکمراں ہیں ماشاءاللہ ان کی بہت ضروریات ہیں تو
ہمارے جو حکومتیں ہیں تو ان کی اپنی ذاتی ضروریات بہت ہیں، تو یا تو وہ اپنی ذاتی ضروریات پورے کر لیتے ہیں اور یا جو بھی ہو مسئلہ، مگر وہ پاکستان کو وہ جو ہمارے ریسورسز ہیں اس سے پاکستان مستفید نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وسائل کو اپنے پاکستان کے لیے استعمال کریں، اور ہم اپنی سارے روٹس بھی مفت میں دے دیتے ہیں، اسٹریٹجک روٹس بھی اور ہمارے قدرتی وسائل بھی۔ تو ایک تو یہ کہا ہے میں نے۔ دوسرے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں اکراس دا بورڈ ڈیمانڈ ریسٹرین کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کرتی ہے نا کہ وہ کہتی ہے کہ وہ ڈی ویلیو کرتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ان سے کہ ڈی ویلیویشن کرو، تو ڈی ویلیویشن سے یہ ہوگا کہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، مگر ڈی ویلیویشن سے ہماری ایکسپورٹس پچھلے 30 سالوں میں نہیں بڑھی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہوگی، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنیوا میں یہ ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے سیلاب زدگان کے لیے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیے پاکستان کے ابھی کچھ سپٹمبر میں سیکرٹری جنرل آئے تھے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایسی ہمدردانہ باتیں کی۔ انہوں نے کہا پاکستان کو یہ جو سب سیلاب وغیرہ آیا ہے اس میں پاکستان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، جو کاربن یہ جو ایمیشنز ہو رہے ہیں اس میں پاکستان 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز کر رہا ہے، مگر اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ پاکستان پہ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے اس کی مدد کی جائے، مگر ہمدردی کی بنیاد پہ نہیں، انہوں نے کہا جسٹس کی بنیاد پہ، کہ پاکستان خود وہ ملک نہیں ہے جو عالمی اس کو پولوٹ کر رہا ہے، مگر پاکستان اس کے اور جو امیر ملک کر رہے ہیں دنیا کے ماحولیات کو پولوٹ، اس کا اثر پاکستان پہ پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے لیے ایک وہ مانگے، ناٹ آن دا بیسس آف ہمدردی سمپتھی بٹ آن دا بیسس آف جسٹس۔ مگر مجھے نہیں لگا کہ پاکستان کی حکومت واز مووڈ، حکومت کو اتنا مجھے لگتا ہے ادراک نہیں ہے جتنا ہمارے سیکرٹری جنرل کو ہے۔ انہوں نے اس قسم کی اور بھی بہت باتیں کہیں، اور انہوں نے پاکستان کا کیس بہت اچھی طرح پیش کیا جو میں نے اخباروں میں پڑھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ دیکھتی ہے واشنگٹن کی طرف کہ اگر وہ کہیں گے کہ پاکستان کو بچا لو تو بچا لیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ ہاتھ ہٹا لو تو وہ ہاتھ ہٹا لیں گے۔ غلامانہ ذہنیت ہے، امریکہ کی غلام ہے، بالکل غلام ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو پاکستان کا درد رکھتی ہو، اور پاکستان کے جو لوگ پاکستان سے آپ باتیں کر رہے ہیں کہ بچت کرنے کی تو اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہے میرے خیال میں تو۔ جی، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں مارکیٹس کو بند کر دو، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا انٹلیکچوئل پاورٹی ہے۔ انٹلیکچولی یہ لوگ جو ہیں بالکل دماغ خالی ہے ان کا، جی بالکل بینکرپٹ ہے، بالکل ذہنی طور پر مفلوج ہیں۔ جی ہاں، ان کے پاس کوئی تجاویز نہیں ہے، صرف یہ کہ 8 بجے دکانوں کو بند کر دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی انٹلیکچوئل پاورٹی ہے گورنمنٹ کے پاس، کچھ ان کے پاس سلوشنز نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اسحاق ڈار جو ہے جتنا بڑا پاٹے خواہ بن کے آیا تھا ابھی پھٹا بن گیا ہے بالکل ہی۔ جی بالکل، اسحاق ڈار بھی، اور پچھلی حکومتیں جتنے بھی اکنامک مینیجرز آئے ہیں نہیں، سب سے بڑا ظالم آدمی تو یہ اسحاق ڈار ہی ہے نا، سارے وقت میں ری اسکیجول کراتا رہا ہے ہمارے قرضہ جات، جو اس نتیجے پہ پہنچے آج ہم۔ یہ اور بھی اکنامک مینیجرز جو تھے ان سب نے اپنا رول ادا کیا۔ پچھلے 30 سال سے جو اکنامک مینیجرز پاکستان میں لائے گئے وہ سب فیل ہو چکے ہیں۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور کو لانے کی، اب گنجائش صرف یہ ہے سلوشن کہ لوکل آدمی آئے، لوکل آدمی آئے، محب وطن اور قابل اور ایماندار قیادت کو آنے کی ضرورت ہے، صرف وہی پاکستان کے مسئلے حل کر سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے بالکل پنچ لائن بات کہہ دی ہے۔ یہ سارا سسٹم گل سڑ گیا ہے، اب یہ نیا سسٹم چاہیے پاکستانیوں پر مشتمل، محب وطن پاکستانیوں مشتمل، کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو، اب بہت ارجنٹ ہو گیا ہے۔ ہم اس میں اس سے زیادہ اہم بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ان میں سے جب آدمی، ہم نے یہ بات ایک زمانے میں حکیم سعید بھی حیات تھے تو اس وقت بھی ہم نے آدمیوں کو، یہ جو صاف ستھرے آدمی تھے ان کی گنتی کی تھی، ان کے اوپر مشتمل ہم نے ایک یہ تجویز دی تھی کہ اس میں ہم نے آپ کا
اب یہ آپ کی جو صورتحال ہے، اب اگر آپ نئے سرے سے اگر اس کو انلسٹ کریں گے تو اس میں پروفیسر ڈاکٹر شاہد وزارت کا نام بھی سر فہرست ہوگا، اس لحاظ سے کہ یہ بغیر جو ہے بغیر لوکل آدمیوں کے یہ جو ہے باہر کے پڑے ہوئے باہر کے غلام لوگ جو ہیں یہ ملک کو نہیں سدھار سکتے. یہ جن کا ملک ہے یہ وہی سدھار سکتے ہیں، جس میں ڈاکٹر شاہد وزارت بھی شامل ہیں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے صاحب ویسے وہ مارکیٹ والی بات کر لیں اگر آپ 2 منٹ. بھائی مارکیٹ پہ یہ تو بالکل غلط بات ہے، ہر وقت مارکیٹ کو بند کر دیتے ہیں. صاحب اگر وہ جلدی کھول لیں، وہ کہہ رہے ہیں جلدی کھولیں آپ. کوئی فائدہ نہیں ہے جلدی کھولنے میں، کوئی آدمی اٹھتا ہی نہیں ہے. بھائی دفتر آدمی جائے گا یا دکان پہ جائے گا تو وہ عادی ہو جائیں گے لوگ. پھر جب دنیا میں پریکٹس یہی ہے کہ روشنی زیادہ پریکٹس تو ہے، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی دیکھیے دنیا بھر میں ایک جب بھی کبھی کوئی لاء بنتے ہیں تو پریکٹس آپ کے جو عادات اطوار ہیں اس پہ بنتے ہیں، آپ کے رواج پہ بنتے ہیں. جب آپ کا ایک سسٹم ایسا موجود ہے کیسے بدلیں گے ان کو آپ؟ اب اگر بدل سکتے ہیں تو وہ ماشاء اللہ بدل سکتا ہے، آپ کے حکم سے تو نہیں بدلیں گے. یہ آپ یہ دیکھ لیجیے، آپ کو یہ اب بھی اگر فرض کر لیجیے یہ مطلب کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے کہ جس وقت آپ یہ دکانیں بند کروائیں گے، جب یہ لوگ اگر پولیس والوں کو ایس ایچ او کو اگر یہ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں تو 2 لاکھ روپے دے دیں گے جی، اور دکانیں تو کھلیں گی کھلی رہیں گی. ہاں بس یہ بیکار کی باتیں ساری یہ نیگیٹو باتوں کے دوران کچھ اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، ویڈیو آ جاتی ہیں. جیسے ایک روس کی ویڈیو آئی ہے. روس کی صاحب ایک بار روس بدل رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس کے اندر ایک زمانہ تھا کہ روس کے اندر جو ہے مسجدیں کو لاک کر دیا گیا تھا اور وہاں پر قرآن شریف کا رکھنا جرم تھا. اور ایک آدمی نے اپنا لکھا ہے سفر نامے میں کہ جب میں گیا تو مسجد میں ایک مسجد کو گیا، اس کو صاف ستھرا میں نے کیا اور اس کے بعد میں نے وہاں اذان دی اور میں نے وہاں نماز پڑھی. تو ایک بچہ مجھے لینے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ صاحب ہم پر یہ ظلم ہوتا تھا کہ ہم یہاں قرآن شریف پڑھ نہیں سکتے تھے تو ہمارے بچوں نے حفظ کر لیا. تو اس نے کہا جی یہ قرآن شریف رکھا ہے سامنے، اس کو پڑھو. وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ یہ آیت یوں لکھی ہوئی ہے تو اس نے ہر ساری باتیں اس کو حفظ کر لیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ حافظ بنا ہوا تھا، حافظ تھا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روس میں حافظ ہے. جی اب پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، برف پڑی ہوئی ہے 3 فٹ 4 فٹ، اور وہاں پہ کھلے عام نماز پڑھ رہے ہیں. تو روس بدل رہا ہے. اور روس کے ساتھ میں کیونکہ ہمارے تعلقات اب اچھے ہو رہے ہیں تو روس نے جو ہے ہمیں یعنی مسلمانوں کو بھی انہوں نے گنجائش دی ہے. ساتھ ساتھ میں ہمارے جو وہاں کے جو لوگ تھے وہ یوکرین میں لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ میں، جو پہلے چیچن کے لوگ تھے جی جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے وہ اب روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں گے تو آپ یوں دیکھ رہے ہیں کہ روس بدل رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب پہلی مرتبہ ان کو یہاں، پہلے ہم تو یہ خیال کرتے تھے کہ روس کو ہم اپنے یہاں پہ بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن اب ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور یہ منظر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھیے وہ کس طرح سے اذان ہو رہی ہے روس کے عام بازار کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہے میرے صاحب. پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو پھر کراچی کی بات کرنی ہے اور بلدیاتی انتخابات کی بات کرنی ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب اب آ جائیں. یہ جو بلدیات بات یہ ہے کہ کراچی میں پولیس ہے، دیکھیے جو پولیس ہے بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتی ہے، وہ نہیں کر رہی ہے. آپ ہر وقت دیکھیں گے کہ پولیس والے جو ہے موبائل ٹیلی فون پر کہیں پر عشق بازی کر رہے ہوتے ہیں یا گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل والوں پکڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے ان کو تو دیکھ نہیں رہے ہیں. جی بھائی آپ ان کا تعاقب کریں، ان کو ماریں، کون سی بڑی بات ہے؟ اتنے بڑے مگر تو جو یہ ڈاکو ہیں اتنے بڑے تعداد میں تو نہیں ہے نا. اچھا اور انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر سے آتے ہیں. جی انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں سے آتے ہیں. اب یہ جو واقعہ ہو رہے ہیں کہ جیسے ایک بچہ جو ہے NAD کا بچہ مارا گیا، ایک بچہ جو ہے بیچارہ غریب جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کو بچانے کے لیے مارا گیا، ایک بچہ جو ہے اب یہ خاتون کو نشانہ بنایا ہے یہاں پر اپنے گلشن جوہر میں بیچارے غریب کو. تو اب سوال یہ ہے کہ اب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کو روکنا. ان کو معلوم ہے کہ کون ہے، پولیس والوں کو معلوم ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو بھائی پھر SHO کو آپ ہٹائیں. ہم پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ جب ایسے ہی فیل ہوا آپ نے کسی علاقے میں اس کو SHO کو بدل دیا تو کم سے کم تھوڑا 2-4 دن سکون ہو جاتا تھا. تو اب یہ تو عالم یہ ہو رہا ہے کہ آپ کبھی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ بدل رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں. آپ ہر وقت یہ پرابلم ہوتا ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر، وزیر اعلیٰ، IG اور اب سارے لوگ ذمہ دار ہیں. اب گورنر صاحب تو میں نے صلح جوئی میں لگے ہوئے ہیں تو چلو وہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ایک بات بھی کی تھی وہ اس بچے کے والے معاملے پہ کہ کہا تھا کہ SHO کو بدل دیں گے، اس کو سزا دیں گے. نہیں کر سکتا نا وہ، تو اس کے خلاف تو اب تمام پیپل پارٹی کے خلاف ہو گئی ہے. جی تو اب وہ اب پولیس اب جگہ جگہ رینجرز موجود ہے. رینجرز آپ کو شوٹ کرے، ان کو ابھی شوٹ ایٹ سائٹ کرے. یہ 10 دن کرے گی
آپ ٹھیک ہو جائے گا. میرے صاحب پولیس آپ والے مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت یہ بات تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ڈاکٹر شعیب صدر آیا ہے 95 میں, جی یہ دوبارہ آیا جب آئی جی بن کے آیا ہے, تو یہاں پر یہ عالم تھا کہ پوری کی پوری بس لوٹ لیتے تھے. تو اس نے آتے کے ساتھ ہی ان جنہوں نے بس کو لوٹا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی آیا اور 2 آدمی پولیس کے بٹھا دیا ہر بس کے اندر, اور ان کو پیٹرول دے دیا. جیسے وہ نیچے اترے ان کے پیٹرول چھڑکا, ان کو آگ لگا دی. تو اب یہ 10 دن جاتے تھے کہ اس نے جو ایک دم سے 90% پہ جا رہا تھا, کرائم ریٹ جو ہے وہ ایک دم سے گھٹ کے 30% پہ آ گیا میں نے 1 ہفتے کے اندر. تو آپ کو کوئی ترکیب کرنی پڑے گی, یعنی جو سائنس لگانی پڑے گی کہ ان کو کتنے دیر لگتی ہے ان کو ٹھیک کرنے کے اندر. ان کی ترکیب صرف پیسہ کمانے پر ہے. ہاں تو اب مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر آپ کو یہ بات ہے کہ کراچی کو لوٹنا ہے, کراچی کو تباہ کرنا ہے, تو وہ الگ بات ہے. اور کراچی کے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ اپنے ابھی یکجہتی پہ لگے ہوئے ہیں. اب کس بات کی یکجہتی بھائی؟ آپ نے کون سے کام ایسے کر دیے ہیں جس سے کہ آپ کو اوارڈ ملیں گے باجی کے نام پر؟ تو بہرحال ایک مسئلہ تو ہے کہ لوگوں کو جو ہے یہ تو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے جی جو کہ متحدہ کوئی کوشش کرے. تو اب وہ مقبول صدیقی نے بہرحال یہ ضرور کیا ہے کہ وہ متحرک ہوا ہے, وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے. تو اس سے یہ فائدہ تو ضرور ہوا ہے کہ بھئی ایک آدمی تو لوگ جمع ہو رہے ہیں, ایک فضا بنی ہے کہ کچھ بہتری ہو. لوگ یہ کریں گے. لیکن اس وقت پہلے باندھ کے رکھا ہوتا سب کو, ہر ایک کو, کسی کو کوئی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ آپ مل سکے. ایک دوسرے سے ملتے بھی تھے تو اس کی شکایت ہو جاتی تھی. جی جی اب کم سے کم وہ جب انہوں نے کہا کہ ہم پولیٹیکل ہو گئے تو کم سے کم ان لوگوں کو پھر موقع مل گیا ہے جی کہ آپس میں مل جل لیں. اچھا خیر اس کو وائنڈ اپ کر لیں. اگر یہ چیف جسٹس نوٹس لے لیں تو شاید کراچی کی معاملات کچھ بہتر ہو جائے. یہ پولیس کا کام ہے, آرام سے کر سکتی ہے پولیس, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, بڑی بات نہیں. پیسہ ایک نہیں دے پولیس کو, لیکن ان سے یہ کہو پہلے یہ کام کر کے دکھاؤ. تو مانگ رہے ہیں 2 ارب روپے مزید, پہلے کام کر کے دو پھر دیں گے. ابابیل ڈرون مانگ رہے ہیں. نہیں ابابیل کا کیا, بڑا اسلحہ مانگ رہے ہیں. ابابیل کا کیا کام ہے بھائی؟ ابابیل کو آپ کو ملک سے لڑائی کرنی ہے ابابیل سے؟ وہ تو میزائل ہے. تو اب یہ ان کی کچھ نہ کچھ نہیں غلط بات ہے, کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے نا ان کا. نہیں تو غلط بات ہے نا. ابابیل کا نام ہی نہیں لیں آپ کو. ابابیل کا آپ کا کیا تعلق ہے ابابیل سے؟ آپ کا جی ابابیل سے آپ کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس معاملے سے کیا تعلق ہے ابابیل کا؟ آپ کو سامنے اب وہ جو اسٹریٹجک معاملہ ہے, آپ کا ابابیل سے کیا تعلق؟ اور اپنی انٹیلیجنس بہتر کریں. لیکن ظاہر ہے آپ نے کمائی میں لگایا. ابھی چھوڑے بلدیاتی انتخابات جو ہیں جی وہ 15 جنوری کو پیپل پارٹی نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم 15 جنوری کرا دیں گے. PPP جماعت اسلامی تیار ہے, لیکن یہ ہم کو اعتراض ہے کہ بھائی نہیں کریں, حلقہ بندی انہوں نے غلط کی ہے. وہ تو کی ہے, لیکن بھائی الیکشن تو ہونے جانے دیں. لیکن کیا مسئلہ ہے؟ تو ابھی ان کا یہ پلان یہی ہے میں نے پیپل پارٹی کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیت جائیں صورت حال کے اندر, اور وہ اس لیے انہوں نے سارا اپنی منصوبہ بندی کر لی ہے. اور MQM جو ہے سوتی رہ گئی ہے, پیسے کماتے رہی ہے. یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو عہدیدار ہیں وہ سب کو, جتنے بھی کماؤ پوت ہیں ان کو لگا کے بٹھا کے MQM نے کیا ہے. تو اپنا الیکشن کی کوئی تیاری نہیں کی ہے. تو الیکشن کی تیاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا کام کریں. آپ لوگوں کا کام نہیں کرتے ہیں. انہوں نے مذاق اڑایا نا کہ آپ کو, انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ہمیں یہ مراد دیں. تو انہوں نے کہا صاحب آپ کو آلریڈی ہم نے بہت سی مراد دے دی ہیں. 3 وزارتیں آپ کے پاس وہاں ہیں, نیشنل اسمبلی میں گورنر آپ کے پاس ہے, میئر آپ کو دے دیا ہے, اور آپ کے رشتہ داروں کو نوکریاں دے دی ہیں. آپ کے وہاں کے سب کے جو آپ لوگوں کے, تو اس کے علاوہ کیا اپنے رشتہ داروں کے لیے نوکری لے رہے ہیں؟ غریب آدمی کو نوکری نہیں دے رہے ہیں. تو اب اس لحاظ سے اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو اپنے جو آدمی تھا سارے کے سارے اپنے بھوکے ننگے لوگ تھے, اب سب کے سب جو ہے پراڈو میں اور ڈبل کیبن میں پھر رہے ہیں. جی جی تو اب یہ کام ہوا ہے MQM سے, بس اور کوئی کام نہیں ہوا. اور جو امیر لوگ تھے, ہم جیسے لوگ جو تھے, وہ غریب ہو گئے. اب لیکن ہم نے تو کوئی مال نہیں بنایا. تو آپ کا یہ کام ہے جو وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. ہم تو نے تو اپنی مثال ایسے خامخواہ دے دی ہے, لیکن ہم اتنے بھی بری حالت میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ ہے. اچھا میرے صاحب ایک بات ہے, کل جو جماعت اسلامی نے احتجاج کیا اس کا بھی ایک دباؤ پڑا پیپلز پارٹی پہ کہ وہ نہیں, پیپل پارٹی کا دباؤ نہیں پڑا. پیپل پارٹی خوش ہوئی کہ بھائی ہمیں ایک ساتھی مل گیا. تو پھر وہ اندر مسئلہ ہے کوئی اندر ہم بات نہیں, وہ بھائی وہ بہت سیاسی لوگ ہیں. یہ لوگ بیچارے غیر سیاسی لوگ ہیں. یہ تو صرف کن کٹے کے حمایتی ہیں. ابھی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو کرو بھائی, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں اگر یکجا ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے, وہ شہر کے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی لیکن پھر کر کے دکھاؤ نا کوئی کام. تمہارے پاس کوئی آدمی ہے کرنے والا؟
جس کو حکومت کرنی آتی ہو. اب وہاں گئے آفاق صاحب کے پاس, انہوں نے کہا جی آپ کے احتجاج میں ضرور شریک ہوگا, ہمارا وفد شریک ہوگا, میں شریک نہیں ہوں گا. ہاں نہیں, وہ اس کا ایک موقف ہے. انہوں نے اس کو جب رینجرز نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں ISI سے بہت, میں انٹیلیجنس اداروں سے بہت ڈسا ہوا ہوں, میں ساتھ نہیں دوں گا, میں تو اپنے الگ سے رہوں گا. تو وہ ٹھیک ہے, اس کا موقف اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اور کہا کہ میں تو مہاجر کے اینگل پہ کھڑا ہوں, میں کوئی متحدہ نہیں ہوں, میں تو مہاجروں کا لیڈر ہوں بس. جی صاحب بات کر دی. ہاں تو اس نے صاحب بات کی. اور ٹھیک, اپنے آدمی اپنے موقع پہ رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے. یہ تو اپنے اب تو ان کو اپنے اقتدار جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے ان کو MQ کو, تو اب یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر. یہ ان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے تھی 2018 میں جب ان کے بھائی آپ یہ دیکھیں نا کہ PSP جو ہے PTI کو دی گئی تھی. نہیں تو اس وقت آپ کو جو آپ کے ادارے تھے وہ ان کو ملنے نہیں دیتے تھے, سب کو بانٹا ہوا تھا. میں نے ان کو بار بار کہا کہ بھائی تمہارے اس وقت تو یہ کام ہو رہا ہے کہ اردو اسپیکنگ کو بانٹ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ تقسیم کر رہے ہیں, تو تم لوگوں کو چاہیے کم سے کم آپس کے اندر سے ملنا شروع کریں. میں نے یہ بات کئی میٹنگوں میں کہہ دی, لیکن آپ یہ اور آپ کے یہاں ہمارے پروگرام میں بھی کہہ دی کہ بھائی بانٹ رہے ہیں لوگ, تو اب وہ آپ کو تقسیم کر کے رکھنا چاہتے ہیں. آفاق نے مجھ سے کئی دفعہ کہا کہ جب جیسے ہی ہم PSP سے ملنا چاہتے ہیں ویسے ہی ہمارے پاس کوئی ہرکار آ جاتا ہے کہ صاحب آپ PSP سے نہیں ملیں گے. ہم کبھی MQ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو MQ میں ہرکار آ جاتا ہے کہ نہیں ملیں گے. اور ہم ملنا چاہتے ہیں تو MQ کے پاس آ جاتا ہے. تو وہ یہ تو اس وقت تقسیم کر کے رکھا ہوا تھا نا سب کو کہ بھائی اردو اسپیکنگ کو نہیں اٹھنے دینا. جتنا ان کو لوٹ سکتے, ان کو دبا سکتے ہیں دبائیں, جتنا ان کے کرپشن کرا سکتے ہیں کرائیں, جن کا ان کے نام بدنام کر سکتے ہیں وہ کرائیں, جتنا جن کے فخر کے مینار تھے, تہذیب و تمدن تھی, ان کی زبان تھی, ان کی شاعری تھی, ان کا ادب تھا, ان کا سب کچھ تباہ برباد کر دیں. پھر ایکول لیول پہ آ جائیں سب کے سب, جو پنجاب میں ہو رہا ہے, جو سندھ میں ہو رہا ہے, جس لیول پہ سب کے سب جب مطلب ہے کہ وہ ایک لیول پہ آ جائیں تو پھر ان کو پھر آپ اجازت دے دی ہے. اس لیول پہ جب آ گئے ہیں صاحب آپ بھی اپنا کام کر لیں. جب ساری بربادی ہو گئی تو بربادی ہو گئی, تہذیب ختم ہو گئی, تمدن ختم ہو گیا, اور کنکٹا آپ کا حکمران ہو گئے ہیں سب. جو کوئی ٹائٹل خوب ہوتے تھے, ٹائٹل خوب ہے جی, یعنی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا نا انہوں نے. کیا کیا کہ جو شریف لوگ تھے ان کو نیچے کر دیا, جو کنجڑے کسائی تھے ان کو اوپر کر دیا. تو آخر کا نتیجہ یہ نکلنا تھا نا بھائی. بالکل ٹھیک ہے. میرا سب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.